بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحابته الابرار المہاجرین منهم والانصار والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی پارہ نمبر 15 سے ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ انتہائی اہم لیکن اپنے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا موضوع ہے جس کو اس زمانے میں اہل ایمان کی اکثریت نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، جس کی مراد آخرت ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ آخرت کے لیے ہی اپنی تمام تر کوششیں بجا لائے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کو قبول کر لیا گیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، ایمان کی مٹھاس کا حصول، ایمان چونکہ نور قلبی ہے اور اس کا تعلق قلبی کیفیات کے ساتھ ہے، تو ظاہر لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مطعومات و مشروبات میں سے تو ہے نہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھایا جا سکے پیا جا سکے۔ ویسے عموماً ذائقہ ان اشیاء کا ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق کھانے کے ساتھ یا پینے کے ساتھ ہوتا ہے، زبان پر رکھ کر یا ناک سے آپ اس کی خوشبو محسوس کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ کھانے میں پینے میں بھلا ہے یا چھوڑنے کے لائق۔ ایمان مطعومات میں سے نہیں ہے، یعنی ان اشیاء میں سے نہیں ہے جس کو کھا کر دیکھا جائے، مشروبات میں سے بھی نہیں ہے کہ یعنی جنہیں پی کر بتایا جائے کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے یا نہیں۔
بلکہ چونکہ نور قلبی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک گناہ ذائقہ اس میں ایسا رکھا ہے کہ جہاں یہ پایا جاتا ہے یہ اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتا ہے۔ عموماً ہمارے سامنے ایسے لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا جو پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، تو ان لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ شہادتین کے اقرار سے پہلے کی دنیا اور اس سے پہلے کے احساسات و جذبات بہت زیادہ مختلف تھے۔ اس دورانیے سے اب جب کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور شہادتین کا اقرار کیا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کو وحدہ لا شریک اور معبود برحق مانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول مانا ہے، تو یہ شہادتین کے اقرار سے پہلے اور اقرار کے بعد ہم اپنے باطن کے اندر واضح فرق محسوس کر رہے ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اسلاف علماء میں سے بڑے معتمد عالم ہیں۔ میں ان کی عبارت سے ابتدا کر کے تھوڑی سی توجہ دلا کے، چونکہ موضوع رکھا گیا ایمان کی مٹھاس کا اصول، اب ظاہر اس کا تعلق تو چکھنے کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے اس لفظ کا ظاہراً، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ میرے خیال سے اگر میں آپ کے سامنے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پیش کروں تو سمجھانے میں زیادہ آسانی رہے گی، بجائے اس کے کہ میں اپنی کو تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابن رجب لکھتے ہیں، ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ایمان میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، یہ ایسے انوار ہیں جنہیں بندہ اپنے باطن میں باہر لحاظ محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کی جو کیفیت ہے اور اس کا جو احساس ہے، اگر آپ مثال کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیں تو حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ ایسے ہی لے لیجئے، مثال کے طور پہ اگر جسم تندرست ہو تو ایسی صورت میں آپ جو کھائیں گے اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کر پائیں گے، یہ صحیح ہے یا نہیں، کھانے کے لائق ہے یا نہیں۔ جسم تندرست ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، تو جو اشیاء بھی آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اس کے بارے میں درست رائے قائم کرنا یہ آپ کے لیے اسی وقت ممکن ہوگا۔ لیکن اگر جسم بیماری کا شکار ہو جائے تو تجربہ یہ ہے، بسا اوقات وہ چیزیں جو جسم کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، فائدہ مند ہوتی ہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے بندہ انہیں بھی چھوڑنے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیتا ہے اور ان کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں بیمار ہونے کی صورت میں فائدہ مند اشیاء بھی بندہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں کیفیت اور احساس جو ہے وہ انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ استعارہ اور مثال قائم کر لینے کے بعد حضرت امام ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ظاہر میں کھائی جانے والی اشیاء، پی جانے والی اشیاء یہ جسم کی غذائیت کا اور اس کی توانائی کا اور اس کی صحت کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح ایمان اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو آپ سمجھئے کہ باری تعالیٰ جل وعلا نے اس کو دل اور روح کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، یہ صراحت ہے آپ کی علامہ ابن رجب حنبلی کی۔ فرماتے ہیں جس طرح جسم بیمار ہو جائے تو فائدہ مند چیزیں بندہ اپنے سے دور ہٹاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، ان کو کھانے کے لائق نہیں سمجھتا، اسی طرح اگر دل بیمار ہو جائے تو اس صورت میں حضرت امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان ہونے کے باوجود اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے اور جو اس کے انوار ہیں اس سے بندہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ بیمار کب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جس وقت بندہ گمراہ ان خواہشات یعنی نفسانی خواہشات، منکرات، بدعتیں یا پھر اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے جب فتنے کا شکار ہو جائے گا، عقیدہ درست نہیں رہے گا یا عمل بھلا نہیں رہے گا، ایسی صورت میں سمجھیے کہ دل بیمار ہوا۔ اب جب دل بیمار ہو چکا ہے تو ایمان ہونے کے باوجود بھی اس بندے کو اپنے اندر محسوس نہیں ہوگا کہ میرے اندر اللہ نے کچھ شے رکھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے
میں ابھی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو ظاہری گفتگو کرنی تھی، بنیاد باندھنی تھی، وہ باندھ لی ہے، اب حدیث پڑھنی ہے آپ کے سامنے۔ گرامی قدر حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، آپ کو پھر بھی ظاہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ غافل نظر آئے۔ کئی نمازیوں کی آپ شکایت کریں گے، نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن اس کے اثرات اس پر نظر نہیں آتے، روزے رکھتا ضرور ہے لیکن اثرات نظر نہیں آتے، حج پر حج کیا جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، اثرات نظر نہیں آتے، یہاں اللہ خدا پہ خرچ کرتا ہے، فرض زکات کی ادائیگی کرتا ہے، علاوہ عظیم خدا پہ خرچ کرتا ہے لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ایمان کی مٹھاس کے حصول کے ذرائع رکھے ہیں نا، وہ دو قسم کے، یعنی یہاں اگر بندہ محسوس کرنا چاہے کہ کچھ ہے، ایمان ہے، تو ایمان کے مٹھاس کے حصول کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ اسباب اختیار کیے جائیں، وہ ذرائع اختیار کیے جائیں جن سے ایمان پختہ ہو کر اپنا آپ بندے کو بتائے، اور دوسرے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ مٹھاس چلی جاتی ہے، ان کو چھوڑا جائے، یعنی وہ سارے کام جن کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کا حصول ممکن ہو سکے وہ کر لیے جائیں، اور ایسی اشیاء جن سے ایمان اپنا نور جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور اس کا کمال ختم ہو جاتا ہے، اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جب تک بندہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ایسی صورت میں اعمال صالحہ کرتا بھی رہے، تب ایسی صورت میں بھی یعنی نماز روزہ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایمانی انوار جو ہیں اور وہ قلبی کیفیات جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایمان میں رکھے ہیں، بندہ ان ساری جو ہے وہ اشیاء سے محروم رہتا ہے۔ میں دونوں قسم کی روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ جامع صحیح بخاری شریف، پہلے وہ چیزیں جن کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ بندہ یہاں محسوس کرتا ہے، وہ اشیاء دیکھیں۔ اب یہاں یہ صرف وہ احادیث ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حلاوت کا اور مٹھاس کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آپ یہ ابھی میں ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس کا تذکرہ کیا ہے، کیسے پائی جائے گی یا کیسے ختم ہو جائے گی۔ پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جامع صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 16۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ حلاوت الایمان، توجہ درکار ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جہاں پائی جائیں وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ توجہ ہے میرے وال رہنی چاہیے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین اشیاء ایسی ہیں کہ جہاں پائی جائیں یہ بندہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اسے معلوم ہوگا کہ اندر کچھ ہے۔ یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی شے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ مال محبوب نہ رہے، جائیداد کنبہ خاندان محبوب نہ رہے، بہت زیادہ قریبی اشیاء اور محبوب اشیاء بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مقدم نہ ہو، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جب اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ محبت کرے گا، اور حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت کرے گا، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرے گا، پر میں پہلی شے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو یہاں محسوس کرے گا۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھوں آپ کے سامنے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، یہاں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے اپنے علاوہ سے، یعنی ساری کائنات سے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالی جل وعلا، محبت نام ہے میلان قلبی کا، دل مائل ہونے کا۔ رب العالمین جل وعلا کی ذات والا صفات ایسی بلند ہے اور ایسی اعلیٰ ہے کہ دل کا وہ میلان جو عمومی طور پہ جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے وہ باری تعالیٰ جل وعلا کی شیان شان نہیں۔ توجہ ہے؟ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ؟
بھائی اس کے لیے محبت کے اسباب ہونے چاہیے نا. ظاہر ہے جس شے کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہو، اس میں حسن و جمال ہو، اس میں میلان طبعی ہو، یہ ساری اشیاء. اب باری تعالیٰ جل وعلا کی ذات والا صفات جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان مکانیات سے پاک ہے. آپ اور میں اپنی نگاہ سے اس دنیا میں رب العالمین جل وعلا کی زیارت نہیں کر سکتے، جاگتے عالم ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا. اب جب ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا اس دنیا میں رہ کر، تو آپ بتائیے پھر محبت کیسے ہوگی؟ یہ سوال ہے. حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء سے ہر وقت میں جو عمل بھی صادر ہو، اس کا سارا عمل جب باری تعالیٰ جل وعلا کی فرما برداری میں ہو جائے، یعنی کبھی بھی رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اپنے رب کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہوگی؟ شارح بخاری ابن بطال نے لکھا، فرمایا وَهِيَ التزام شریعتہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت پر جب کمال درجے کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے گا تو اب اسے کہا جائے گا ہاں یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب آئے گی یعنی التزام شریعت پائی جائے، رب العالمین جل وعلا کی اطاعت ہو کامل درجہ کی، کہ نافرمانی نہ کرتا ہو. تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا یہ پہلی شے پائی گئی جس کی وجہ سے بندہ حلاوت ایمان یہاں پائے گا. نمبر 1. نمبر 2، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو چھوڑ جائے، یعنی ہر شے چھوڑ دے، تارک ہو جائے، تارک دنیا بن جائے. ظاہری معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سوال کا جواب اپنے اس جملے کے ساتھ ارشاد فرمایا. اس سوال اٹھ سکتا تھا، سرکار نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا دوسری شے جس کی وجہ سے حلاوت ایمان پائے گا وہ یہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کائنات میں اور کسی کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہو سکتی، ممکن ہے ہو جائے، لیکن حلاوت ایمان محبت کے معیار پر اس وقت پائے گا جب اسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس سے بھی محبت ہے اگر رب کی رضا کے لیے ہے، وہاں بھی رضا الہی، تو پھر ایسی صورت میں یہ بندہ حلاوت ایمان پائے گا. اور تیسری شے ارشاد فرمایا کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح سے ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اگر یہ تین چیزیں پائی جائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ محسوس کرے گا کہ یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے. اب یہ جو تیسری شے ہے یہ عموماً میں نے ایسے لوگوں میں دیکھا جو نئے کلمہ پڑھتے ہیں، نئے مسلمان ہوئے. آپ یقین جانیے گا یہ بڑی سننے کے لائق بات ہے، شاید ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا سکوں اس کا معنی. دارالفتاح کے ساتھ میرا انسلاک ہونے کی وجہ سے وہاں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر قبول اسلام کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے سامنے بٹھا کر کلمہ پڑھایا، مسلمان، اور یہ سارے تقاضے انہیں سکھائے، بتلائے اور رخصت کر دیا. 10 سال میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، یہ سمجھیے گا، جنہیں ہم نے کلمہ پڑھایا ادارے کی وجہ سے یا ذاتی نوعیت کی وجہ سے، جیسے بھی ہوا. لیکن آپ یقین جانیے ان 10 سالوں میں جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے، اگر آپ کسی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ شاہ جی دسو کوئی بندہ ایسا جس کی وجہ سے آپ کو لگا ہو یار میں نے کلمہ پڑھایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو آپ یقین جانیے گا ویسے یہ سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد کوئی بندہ نہیں رہ گیا، کوئی بندہ یاد نہیں رہ گیا کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جتنے لوگوں نے بھی، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں، جنہوں نے بھی آ کر کلمہ پڑھا، وہ کلمہ انہوں نے یقین جانیے، باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں کہ کلمہ انہوں نے دنیاوی معاملات کی وجہ سے پڑھا. یا تو کسی کے ساتھ معاشقہ تھا، اس نے شرط لگا دی بے مسلمان ہوتے ہو تو پھر میں نکاح کرتا ہوں یا کروں گی، یا تو اس وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ مالی معاملات میرے اچھے نہیں ہیں، شاید ممکن ہے کہ میرا مذہب میرے مالی معاملات میں جو ہے وہ دخل انداز ہو رہا ہے، شاید اگر مذہب بدلوں گا تو مالی معاملات میرے ٹھیک ہو جائیں گے، اس وجہ سے پڑھ لیا. یا کچھ اور بات، یہ قرآن عزیز نے ذکر کیا
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تجربہ بھی قرآن شریف کا ہمارے سامنے آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، قرآن عزیز کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر انہیں خیر پہنچے تو استقامت اختیار کرتے ہیں، اور اگر آزمائش پہنچے تو اس کنارے سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ قرآن عزیز کے الفاظ۔ آپ یقین جانیے ان 10 سال کے دورانیے میں صرف ایک خاتون ایسی ہے جس کا تعلق فلپائن کے ساتھ تھا، آج تک اسے کلمہ پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچی کہاں گئی کہاں نہیں گئی، صرف اس کے علاوہ اس 10 سال کے دورانیے میں مجھے کوئی مرد کوئی عورت ایسا کلمہ پڑھنے والا یاد نہیں رہ گیا جس کو میں نے کلمہ پڑھایا ہو اور اس کے بعد مجھے بھی احساس ہوا ہو کہ یار اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے نامہ اعمال میں بہت بڑا کام جو ہے وہ اپنے فضل سے داخل فرما دیا ہے۔ یہ خاتون فلپائن کی تھی، میرے ہی کو جاننے والے تھے، اس کو لے کر آئے۔ یہ فلپائن کافی غریب ممالک میں سے آتا ہے، یہاں کی جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں نا، یہ کام کے ویزے پر یہاں آ جاتی ہیں، یہ پوش علاقے جتنے ہیں سارے، یہ ٹاؤنز جتنے ہیں یہاں پر یہ بچیاں کام کرتی ہیں۔ وہ ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچی ہے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ جب میں نے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کی شکل صورت جو ہے نا وہ یہاں کی نہیں، تو میں نے ان سے کہا یہ تو کوئی غیر ملکی خاتون لگتی ہے، تو میری زبان کیسے سمجھے گی یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ فلپائن سے ہے، یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، 10 سال ہو گئے اس کو یہاں کام کرتے پاکستان میں کسی کے گھر میں۔ یہ اس گھر والوں سے اتنا متاثر ہوئی ہے، اتنا متاثر کہ سال ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، باقاعدہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ جائے گی، تو آپ اس کو کلمہ پڑھا۔ کہتے زبان اس کو آتی ہے، 10 سال میں اسے سیکھ لیا۔ میں نے کبھی کسی بندے سے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ آنے والا خود اپنے احوال بتا دیتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کیوں آیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ واحد خاتون تھی جس سے میں نے خود پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو، کوئی مالی معاملہ ہے تمہارا؟ یا میں نے اس سے دبے لفظوں میں پوچھ لیا یہاں پسند آ گیا ہے کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو اس خاتون نے کہا میں قسمیہ کہتی ہوں، نہ مالی معاملات کی وجہ سے، نہ نوکری کی وجہ سے، نہ کوئی پسند آیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب سے یہاں آئی ہوں میرا قلبی میلان ہے، میں فلپائن میں جتنا عرصہ رہی ہوں میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، پلانے کے لیے بھی کسی کو، پلانے کے لیے بھی، کہتی کام میں وہاں بھی کرتی تھی لیکن کبھی شراب پلانے کے لیے بھی میں نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی ایسے لگتا تھا جیسے قلبی طور پر مجھے ایسے لگا کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی جو فطرت سلیمہ ہے نا وہ باقی رکھی، وہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو بعد میں یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بندہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایسے لگا جیسے اس کی فطرت جو ہے نا وہ اللہ نے اپنے فضل سے باقی رکھی ہے۔ آپ یقین جانیے جب میری تسلی ہو گئی تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس وقت میں اس کو پڑھایا تو پڑھ لیا۔ جب میں نے اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھایا نا تو میری نظر نیچے تھی، میں نیچے دیکھ رہا تو خاتون نے خاموشی اختیار کر اسے کلمہ اگلا جملہ ہی نہ پڑھے۔ میں خاموش ہوا تو میں نے آہستہ آواز میں نظر نیچی رکھ کے اس سے کہا، میں نے کہا میری بہن اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی اشکال ہے، کوئی ذہنی سوال ہے تو وہ تم بتا دو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، تمہاری تسلی کروا دیتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اتنا میں نے کہا تھا، اتنا جملہ ہی کہا تو آپ یقین جانیے دارالافتاء میں اس وقت میرے علاوہ کو 20 بندے بیٹھے تھے سائلین، اس خاتون کے رونے کی آواز ایسی آئی، اتنی چیخ کے وہ روئی، اتنی چیخ کے روئی کہ اس کے آنسو دیکھ یقین جانے 20 بندے بیٹھے تھے، 20 بندے اتنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، خاتون کلمہ پڑھتے ہوئے رو رہی ہے۔ ایسی کیفیت اس یہ 10 سال کے دورانیے کا میں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، میں سر نیچے تھا، میرا اپنا ضبط نہ رہا، میں بھی اسی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ میں نے بھی اس دورانیے میں پہلا کوئی بندہ دیکھا ہے جو اپنی آخرت کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بہرحال میں خاموش تھا، وہ چونکہ میرے جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ جو تمہیں کلمہ پڑھا رہا ہے جن کا کلمہ پڑھنے لگی ہو یہ ان کی اولاد میں سے بندہ بیٹھا ہے تمہارے سامنے۔ اچھا اس نے اور خوشی کا اظہار کیا، بعد میں اس کو شہادتین کا میں نے اقرار کروایا۔ وہ خاتون چلی گئی، 2 4 6 سال اس بات کو گزر گئے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیے جو کلمہ پڑھنے کا انداز میں نے اس فلپائنی خاتون کا دیکھا ہے، اللہ اس کو استقامت دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے، اللہ اس کو استقامت دے اس کے کلمہ پر، لیکن آپ یقین جانیے اس 10 سال کے دورانیے میں نے کبھی کسی بندے کو ایسے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے اس خاتون کو دیکھا تھا۔
تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ایمان جہاں ہوتا ہے یہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ اندر کچھ ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً ماموں لگتے ہیں شاید. یہ بھی جامع صحیح بخاری کی روایت. اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. جہاں ایمان ہوتا ہے نا تو وہاں آپ یقین جانیے پھر جان بھی عزیز نہیں رہ جاتی. جان مال دولت ہر شے کی حیثیت پیچھے چلی جاتی ہے. یہ جامع صحیح بخاری آپ کے پیچھے سامنے پڑھنے لگا ہوں, ذرا محسوس فرمائیے گا, دیکھیے گا, سمجھیے گا اسے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت بدر ہوا تو اس وقت یہ شاید مدینہ منورہ سے باہر تھے, مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے. تو جب واپس پہنچے بدر کے احوال وغیرہ سارے سنے تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ یار اتنا بڑا معرکہ تھا اسلام کی خاطر اور میں اس سے محروم رہا, میں ساتھ نہیں چل سکا چونکہ مدینے میں تھے نہیں, معذور رہے. اس پر آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا, اے اللہ بدر کا معرکہ اس سے تو میں محروم رہا ہوں, لیکن میرے مالک اگر کبھی دوبارہ اسلام پر ایسا سخت اور کڑا وقت آیا تو میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا, انس تیری ایسی خدمت کرے گا کہ دنیا بھی دیکھے گی اور میرے مالک تو بھی ملاحظہ فرما کر راضی ہو جائے گا, میں تیری ایسی خدمت کروں گا. یہ جملہ تھا. 2 سال گزرے, سال 1.5 سال گزرا, جس وقت انتقامی کارروائی کے دور پر اہل مکہ میدان احد میں اترے تو آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر کچھ حالات ایسے تھے جو رب العالمین جل وعلا نے تعلیم سکھلانے کے لیے کچھ سختی جو ہے اس حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر میدان احد میں پیش آئی. تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ اصحاب اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں, لیکن حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم اٹھا کر جو ہے وہ احد کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رستے میں غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ملاقات ہو گئی جنگی حالت میں. تو آپ نے پوچھا فرمایا انس کدھر جاتے ہو, دنیا جو ہے وہ دفاع کی پوزیشن میں آ کر قدم پیچھے ہٹا رہی ہے, تم آگے جا رہے ہو. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا, فرمایا مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں تو جنت کی طرف میں آگے جا رہا ہوں. شہید ہوئے غالباً 50-60 سے زیادہ زخم جو ہے وہ آپ کی جسد مبارک پر بعد میں اٹھا کر دیکھا گیا تو آپ کو اتنے زخم بھی آئے. امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ عینی نے, صاحب فتح الباری علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور حتیٰ کہ ریاض الصالحین میں جہاں یہ روایت آئی تو ابن علام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا کہ یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, یہ کیا کنایتاً کہا تھا انہوں نے. اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ کلام تمثیل پر ہو, یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ اگر یہاں جام شہادت نوش کر گیا, انتقال کر گیا تو راہ خدا میں شہادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا یہاں سے جنت عطا فرمائے گا, ایک معنی یہ ہے. لیکن ابن علام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ یہ میرا کسی کنایا پر, استعارہ, تمثیل, تشبیہ پر مشتمل نہیں تھا, بلکہ حق یہ ہے کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حقیقتاً جنت اتنا قریب کر دی تھی, اتنا زیادہ قریب کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھنے والا قدم آپ کو لگ رہا تھا کہ مجھے جنت کے قریب لے جا رہا ہے, اور آپ کھڑے میدان احد میں ہیں لیکن جنت کی خوشبو یہی آپ محسوس فرما رہے ہیں. یہ اسی ایمانی جذبہ کی وجہ سے ہے جو اندر ہے, یہ اس کے انسلاف کی وجہ سے ہے, چونکہ وہ روح نے رچ بس کیا. اب جب رچ بس کیا ہے تو وہ اپنا آپ ہونا بتا رہا ہے, یہاں تک بتایا کہ جنت جو ہے وہ احد پہاڑ کے اتنا قریب آ رہی ہے, اتنا قریب محسوس ہو رہی ہے کہ وہاں سے جو خوشبو آئے وہ بھی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان احد میں محسوس فرما رہے ہیں. گرامی قدر عزیز, یہ جو روایت جامع صحیح کی پہلے میں نے آپ سے سامنے پڑھی, یہ وہ امور ہیں جنہیں بجا لانے کی وجہ سے, جنہیں سر انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا یہ جو ایمان کی حلاوت ہے یہ عطا فرماتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں اب آپ کی ذرا توجہ زیادہ چاہیے, خاص طور پر جوانوں کی, اگر ممکن ہو جائے ان بند کرو جی, کیا بنا جو روایت پڑھنی ہے تو بہتر ہے اینا تک رہے. یہ حدیث مبارکہ آپ جو پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے, خاص میرے مخاطب اس وقت کے جوان ہیں, یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے ایمان کی حلاوت, ایمان ہوتا ضرور ہے یعنی ظاہر ہے ایمان کی نقیض کفر ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, خدا کی پناہ, جب تک بندہ کافر نہ ہو اس وقت تک اہل سنت والجماعہ کا مذہب یہی ہے کہ ایمان رہتا ہے, البتہ گناہوں کی وجہ سے بے رونق ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ کی وجہ سے
اس کا کمال جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی کبیر کی روایت، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو رب العالمین جل وعلا سے بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کی اقسام میں سے سب سے اعلیٰ قسم ہے، متن کے لحاظ سے اس سے اعلیٰ قسم کوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور مضمون باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے ہوتا ہے۔ قرآن عزیز کے الفاظ بھی اور مضمون دونوں چیزیں اور رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ قرآن عزیز کے الفاظ کا اور حدیث قدسی کا فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، النظرت سہم مسموم، نظر جو ہے، نظر دیکھنا، فرمایا یہ ایسا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یا روایت کا کچھ حصہ ایک بات سمجھ لیں تاکہ معنی سمجھنے میں آسانی رہے۔ تیر جس وقت شکاری شکار کی طرف ڈالتا ہے، انسان کو لگے یا کسی جانور کو، وہاں احتمال امکان ہوتا ہے کہ لگنے کے بعد اس کو بچا لیا جائے، تیر لگنے کے بعد اس کو بچا لیا جائے۔ لیکن ایسا تیر کہ جو لگے اور نکال بھی لیا جائے، لیکن ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بچنے کے امکانات نہیں ہوتے، اگرچہ زخم گہرا نہ ہو، اس سے مراد وہ تیر ہوتا ہے جو زہر میں ڈبو کر جو ہے وہ شکار کو مارا جائے۔ اس لیے کہ تیر اگرچہ نکال لیا جائے، اس کا جو اثر ہے، زخم ہے، وہ گہرا نہ بھی ہو، لیکن بہرحال وہ جو زہر میں اس کو ڈبویا گیا تھا اس کو بناتے ہوئے، اس کا اثر جو ہے وہ جسم میں اس طرح سے سرایت کرتا ہے کہ خون میں شامل ہو کر بندے کی موت کا سبب بنتا ہے۔ جملہ سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے کہ شیطان جن اپنے واروں کے ذریعے سے انسان کو زیر کرتا ہے وہ کئی ہیں، کئی وار ہیں ایسے، لیکن ممکن ہے اس کے کئی واروں میں سے کوئی نہ کوئی وار خالی چلا جائے سوائے اس وار کے۔ کون سا؟ یہ بدنگاہی والا، بدنگاہی والا، غیر محرم خواتین کو دیکھنا، غیر محرم حرام اشیاء کو دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو نگاہی ہے، بدنگاہی ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے۔ یعنی ویسے کو تیر لگ جائے تو وہاں بچنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا تیر ہے کہ یہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے رب العالمین جل وعلا نے اس پر جو اجر ارشاد فرمایا وہ اجر بھی بڑا اعلیٰ فرمایا، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا وجد حلاوتہ، او کما قال رب العالمین جل وعلا، فرمایا کہ جو بندہ میرے ڈر کی وجہ سے بدنگاہی کو چھوڑ دے، بدنگاہی کو چھوڑ دے میرے ڈر کی وجہ سے، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میں اس کے ایمان میں ایسا اثر عطا فرماؤں گا کہ وہ اپنی عبادات کی حلاوت کو یہاں اپنے دل میں محسوس کیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ اب ذرا اس جزیے کو دہرائیے۔ بڑے نوجوان ایسے ہیں نمازیں پڑھنے والے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے والے، ممکن ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مالی اتھارٹی دی ہے تو خرچ کرنے والے، عمرے بھی کر رکھے ہیں، حج کر رکھے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کے اثرات ان پر ظاہر نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جو کام کرنے والے تھے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت کے حصول کے لیے کچھ کام ایسے تھے جن کو چھوڑنا بھی ضروری تھا، وہ چھوڑے نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ بندے کے ذمہ جرم ہے بدنگاہی کرنا، کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو چھوڑنے پر جو اجر رکھا ہے، آپ اندازہ فرمائیے، باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے فقط میرے ڈر سے اگر چھوڑ دے، فقط میرے ڈر سے چھوڑے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ایسا اس کو ایمان عطا فرماؤں گا، ایسا اثر عطا فرماؤں گا اس کے ایمان میں کہ یہاں اپنے دل میں ایمان کی اور عبادات کی حلاوت کو محسوس کیا کرے گا۔ اب یہ یعنی اس لحاظ میں اگر کوئی بندہ بدنگاہی کا عادی ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہراً دیکھا جائے
تو نماز اس کے لیے بہرحال ورزش ثابت ہو رہی ہے، اثرات کے لحاظ سے تو اس پر کوئی ترتب نہیں ظاہر ہو رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یہ ہمارے کئی مفسرین نے اس واقعہ کو لکھا۔ ایک نوجوان بڑا خوبرو بالکل جوانی کے عالم میں، بڑا پاکیزہ، اکثر اوقات مسجد نبی شریف میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا، نماز کے اوقات میں زیادہ رہتا تھا، نمازوں کے بعد بھی رہتا تھا۔ ہاں کچھ وقت میں ایسا ہوتا کہ اپنے گھر چلا جاتا، معلوم ہوا کہ باپ بوڑھا ہے، وہاں جاتا ہے، اس کی ضروریات کو دیکھتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے، پھر آ جاتا ہے مسجد میں ہی زیادہ وقت گزارتا ہے۔ کچھ روز گزرے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاحظہ فرمایا کہ جوان نظر نہیں آ رہا، تو صاحبوں سے پوچھا یار وہ جوان نظر نہیں آتا جو اکثر مسجد میں نظر آیا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، کہاں گیا؟ آج کے حضور ہوتے امیر المومنین انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ میں فوت ہو گیا بتایا نہیں تم نے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے باپ سے تعزیت کر کے آتے۔ سورہ رحمان شریف میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے ضمن میں ہمارے اکثر مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جس وقت اس کے گھر آئے، اس کے والد سے تعزیت کی تو اسے پوچھا بھی بتاؤ مسئلہ کیا تھا، کس وجہ سے ایسا ہوا کہ تمہارا بچہ انتقال کر گیا؟ بڑا نیک آدمی تھا۔ کہا جی حضور زیادہ تو کچھ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ یہاں گیا تو مسجد میں واپس آ رہا تھا تو رستے میں کسی خاتون کے دروازے سے اس کو اٹھایا گیا ہے بے ہوشی کی کیفیت میں۔ جب یہاں گھر لایا گیا کچھ افاقہ ہوا، اٹھا ہے تو توبہ استغفار کرتا ہوا تو بس وہ اس کی روح نکل گئی ہے، انتقال کر گیا، اس سے زیادہ تو ہمیں بھی کچھ معلوم نہ ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اس کے بارے میں تحقیق لگائی تو معلوم ہوا کہ مسجد شریف جاتے ہوئے اکثر اوقات کو خاتون ایسی تھی جو اس کو اپنی طرف دعوت دیتی تھی، دیکھتا تھا گزر جاتا تھا، دیکھتا تھا سر جھکاتا تھا گزر جاتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جب ذات پہ قابو نہ رکھ سکا تو اس کی طرف مائل ہوا، جیسے ہی اس کے دروازے پر پہنچا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا خیال، باری تعالیٰ جل وعلا کا یہ فرمان ذہن میں آیا۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے باز رکھا، روکے رکھا، یعنی رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور وہاں اپنے اعمال کا حساب دینے کا جس وقت خیال آیا تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت یہ جوان وہیں گرا ہے غش کھا کے، اور ایک مرتبہ افاقہ ہوا ہے، اس کے بعد جانبر نہ ہو سکا، انتقال کر گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبوں کو اٹھایا، سنگیوں کو لیا اور آپ اس کی قبر پر آئے اور جہاں اس کو خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے اس جوان کو مخاطب کر کے کہا اے صاحب قبر، اے جوان، اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، رب تعالیٰ فرماتا ہے بدلے میں اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے صاحب قبر بتا تیرے بارے میں ہماری تحقیق یہ ہے تو رب العالمین جل وعلا کی جناب میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوا مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو خوف الہیہ کی وجہ سے مرا ہے، بتا تجھے تیرے رب نے دو جنتیں عطا فرمائی؟ تو تمام صاحب فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا، قبر سے آواز آئی کہ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ چیزیں جو حلاوت ایمان کے لیے ممانعت ثابت ہوتی ہیں، مانع ثابت ہوتی ہیں، رکاوٹ ہے، جب وہ چھوڑی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میری نماز روزے کا اثر میرے اوپر نظر آئے تو اس طرح سے نظر نہیں آیا کرتا۔ حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے محدث ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں جو واقعہ آپ کے سامنے آج کرنے لگا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے جو سوال کیا ہے اور جو جواب حضرت وکیع بن جراح نے دیا، یقین جانیے میری طبیعت تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی کوئی کوتاہی ہو، کہ آج کل کا کوئی میرے جیسا آپ جیسا کوئی نوجوان ہوتا تو چلو مان لیا جاتا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائل ہوں، جواب دینے والے حضرت وکیع بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کا عظیم محدث، امام اعظم کا فیض یافتہ، اللہ اکبر، کان میں آئے تو آ کر کہا استاد جی اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب کوئی نہیں ہوتی، آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی، ہم سارا دن کتابوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ فوائد
جو آپ بیان کرتے ہیں کتاب کبھی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیکھی ہی نہیں، یعنی آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، کتاب کبھی آپ نے سامنے نہیں رکھی، جو چیزیں آپ زبانی طور پر بیان کرتے ہیں وہ تو ہم کتاب دیکھ کر بھی بیان نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے کوئی ارشاد فرمائیے۔ یہ حافظہ کی کمزوری کی شکایت، یعنی حافظہ کمزور ہے، اس کے بارے میں کوئی نسخہ ارشاد فرمائے، کوئی مغزیات نے، کوئی جناب والا کو حکیمی نسخے نے جڑے تسی استعمال کر دیو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے قریب آؤ، کان قریب کر کے نا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، شاگرد تھے، فرمایا بیٹے جو کام بتاؤں گا وہ کرو گے؟ جی ہاں حضور کروں گا، آپ بتائیے۔ تو جملہ دیکھیے گا، میں یہ جو جواب حضرت وکیع بن جراح نے دیا ہے، میں تصور نہیں کرتا کہ امام شافعی میں ایسی کوئی کمی ہو، لیکن بہرحال حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ جس درجے کا امام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس مرد مجاہد کی، مجتہد مطلق ہے اپنے زمانے کا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اسماء الرجال کے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے زمانے والوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ایک مقام پر لکھنے والے نے یہاں تک بھی لکھا کہ زمانے میں امام شافعی جیسا عالم نہیں دیکھا ہوگا۔ کہنے والے کہتے ہیں خود امام شافعی نے بھی اپنے جیسا عالم اپنے دور میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا بڑا عالم تھا اپنے زمانے کا۔ سبحان اللہ۔ میں تو ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال پھر عرض کر رہا ہوں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ بھی قانون ہے، قاعدہ ہے۔ استاد نے کان پاس کر کے کہا بیٹے بتاؤں گا تو عمل کرو گے؟ جی استاد جی کروں گا، عمل کروں گا۔ فرما بیٹے گناہ چھڑ دے، تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، گناہ چھڑ دے تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب اس کا تعلق چونکہ براہ راست یہ دیکھیں نا، آپ کے اسباب یہ ہیں نا، گناہ کے اسباب ذرائع جو ہیں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے نظر، اور نظر کا سب سے قریبی تعلق جس آپ کے عضو کے ساتھ ہے وہ آپ کا دماغ ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے اچھی شے دیکھی ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا کعبہ معظمہ کی زیارت کرو، قرآن شریف کی زیارت کرو تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک ہو جاتی ہے کہ اس کا براہ راست تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عزیز دیکھنے سے، کعبہ معظمہ دیکھنے سے اگر نظر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی روحانیت کے جتنے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے اگر جاتے ہیں تو وہ بدنگاہی کی وجہ سے جاتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ معاملہ سماعت فرمائیے۔ ایک جملہ اور سنیے، یہ روایت مجھے اب جتنی باتیں ساری کی ہیں اور روایات بھی ہیں، لیکن ایک روایت مزید پڑھ دیتا ہوں، یہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سب کے گھر سلامت رکھے۔ جو روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ خاص طور پر، یہ ساری باتیں جو پہلے ہو چکی، یہ مرد و زن سب کے لیے، مومنین مومنات سب کے لیے۔ اب جو روایت آخری آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس کا تعلق خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ، خاتون خانہ داری کے ساتھ۔ گرامی قدر حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کئی لوگوں نے، یہ ہمارا اپنا تجربہ بھی یہی ہے، اور کئی لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی یہ بھئی نکاح سے پہلے تو معلوم کیا گیا کہ بیٹی بڑی نمازوں کی پابند ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، روزے کی پابند ہے، یہ معاملات ہیں، یہ یعنی پرہیزگاری کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے اسباب وہ موجود ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ نکاح کے بعد 4-6 مہینے گزرے ہیں، نماز پنجگانہ بھی گئی، روزے گئے، یہ گیا وہ گیا، سارے معاملات ہی خرابی کا شکار ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی نشاندہی میرے خیال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجد امرأۃ حلاوۃ الایمان، لفظ یہاں بھی حلاوت، لا تجد امرأۃ حلاوۃ الایمان، عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتی حتی تؤدی حق زوجہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر لے۔ جاتے ہی، وہ ظاہر ہے فطری طور پہ خاتون کے اندر جو ایک ناز ہے، وہ ایک نخرہ ہے، جاتے ہی جس وقت شوہر کے سامنے اس کا اظہار ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ کیفیت بڑھتے معاملات میں شوہر کی نافرمانی تک لے آئے گی، تو اس کا پہلا اثر یہ نکلے گا کہ اس سے پہلے جو نمازیں پنجگانہ کی پابند تھی اب سب سے پہلے اس کی نمازیں جائیں گی، اور اس طرح کے معاملات سارے کے سارے اس کے دور ہو جائیں گے۔ گرامی قدر حاضرین، حلاوت ایمان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 2 قسم کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ میں نے دونوں قسم کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے حلاوت ایمان یہاں محسوس ہوگی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو چھوڑنے سے حلاوت ایمان آئے گی۔
جو کرنے والے کام ہیں اگر وہ بندہ کرتا رہے، لیکن جو چھوڑنے والے ہیں اگر چھوڑے گا نہیں، تو ایسی صورت میں کبھی بھی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کبھی بھی یہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے اندر دولت کیسی رکھی ہوئی ہے۔ ایک جملہ سماعت فرمائیے، ایمان جو ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے مقلد کا ایمان اور ایک ہے استدلالی کا ایمان۔ یہ مقلد غیر مقلد وہ والی بات نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، یہ اس سے ہٹ کر یہ لفظی طور پر کہا گیا۔ مقلد سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے، ماں باپ مسلمان تھے، گھر مسلمان تھا، مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا، جب باشعور ہوا تو اذانیں سنی، نمازیں پڑھتا دیکھا، تو جو دیکھا وہی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا تاکہ انتقال کر گیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس کا ایمان قابل قبول تو ہے، لیکن قیامت کے دن اس وجہ سے گناہ گار ہوگا کہ قدرت کی نشانیوں سے استدلال کر کے رب کو وحدہ لا شریک نہیں مانا۔ قدرت کے شاہکار سارے اس کے سامنے تھے، آسمان اس کے سامنے تھا، زمین اس کے سامنے ہے، شجر حجر اس کے سامنے ہے، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے کھلی ہے، لیکن کبھی بھی اس نے یہاں سے سوچ کر یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں اپیل کر رہی ہیں کہ ہاں ان کا بنانے والا وحدہ لا شریک اور معبود برحق ہے۔ فرمایا یہ ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ بندہ گناہ گار اٹھایا جائے گا، اگرچہ ایمان اس کا مقبول، لیکن اگر استدلال کر کے ایمان لایا ہے، استدلال کر کے دلیلیں قائم کر کے، تو ایسی صورت میں گرامی قدر آدمی رب العالمین جل وعلا کی جزا، رب العالمین جل وعلا کی جناب سے جزا دگنی پائے گا۔ لیکن یہ ہوتا اسی وقت ہے جس وقت ایمان کی رمق یہاں موجود ہو۔ اگر رمق ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جناب والا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا رسول الله